السلام علیکم عبد الرحمان بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ آپ سے بہت خوشی ہوتی ہے بات کر کے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ واحد پاکستانی ہیں جو پیٹریوٹک ہے، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا، پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، پاکستان کو کا سودا نہیں کرنا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستوں، قائم رہو حسین کی نکال کی طرح۔ تو آپ ہمیشہ اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کہ ہر طرف سونا ہی سونا ہے، اور یقیناً آپ کی بات ثابت ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس میں عرض کروں گا کہ اگر ہم چاہیں تو اس سونے کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہمارے پاس وہ ہیرے ہیں کہ جس کا کے پاس دنیا کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس نے 4 ورلڈ کپ ایک ساتھ جیتے: ہاکی، سنوکر، اسکواش، کرکٹ۔ 90s میں ہم جیتے، ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اس چیز کا ہم استعمال کرتے دنیا کو بتاتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بڑے بڑے نام ہیں، ظہیر عباس جس کے نام پہ انگلینڈ میں پوری ایک سڑک بنائی گئی ہے، ہم ظہیر عباس کو استعمال کریں، ہم جاوید بیدار جیسے پلیئر کا استعمال کریں، ہم وسیم اکرم، وقار النس، محسن خان ایسے لوگوں کا استعمال نہیں کر رہے، یہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سنگرز ہیں، عاطف اسلم ہے، علی ظفر ہے، علی عظمت ہے، شہزاد رائے، ابرار ہے، ان کا استعمال نہیں کر رہے۔ ہم اپنے احساسوں کا استعمال نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس اے کے ڈی جیسا، عارف عرفی جیسا قابل ترین آدمی ہے، لیکن ان کا استعمال نہیں کر رہے۔ ہم ان کو استعمال کریں، ان کو ایمبیسیڈر کے ساتھ اٹیچ کریں۔ ہم اپنی فورن ایمبیسیز جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہی، ان کے رزلٹ بالکل بیکار ہیں، ان کو امپروو نہیں کر رہے، ڈیولپ نہیں کر رہے۔ دنیا میں فورن ایمبیسیز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے ملک کو پروموٹ کرتی ہیں۔ تو ایمبیسیڈر کی ٹریننگ ضروری ہے، وہ کروائیں، پھر دیکھیں کیا ہوگا۔ کیونکہ پلیئرس کی جو دوستی ہے نا، میرے بہن جاوید میراد سے مجھے بتایا کہ برونائی کا بادشاہ جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، امیر، تو جاوید میراد کے چاہنے والے بہت تھے۔ تو اب ہم ان کا استعمال کریں، نہ کہ ہم نے بالکل ان لوگوں کو الگ تھلگ کر دیا ہے ایک فیس سے، چاہے وہ عمران کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہ کافی نہیں ہے۔ عمران کا فیس اب کی ویلیو جو ہے بڑی بھی ہے اور کچھ کم بھی ہوئی ہے، کیونکہ مسلم لیگ کے فالوورز اور پیپلز پارٹی کے فالوورز اب اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو جاوید کو تو پسند کرتے ہیں، نیوٹرل ہے وہ، وسیم نیوٹرل ہے، وقار نیوٹرل ہے۔ ہمیں چاہیے ان کا استعمال کریں اور ہم اپنے ملک کو پروموٹ کریں، یہ لوگ میچز کھیلیں، کنسرٹس کریں، فورن انویسٹمنٹ لے کے آئیں، تو یہ بھی بہت فائدہ ہوگا۔ مانتا ہوں لا اینڈ آرڈرس پاکستان میں بیکار ہیں، ہمارے پاس لاس کمزور ہیں، ہمارے پاس کرپشن زیادہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے اور جینا ہے۔ سر آپ کی ذرا نوازی ہے۔ دیکھیے میں نے نا جو اکنامکس تھوڑی پڑھی ہے گریجویشن تک، اس کے بعد میں نے اکنامکس نا فیلڈ میں جا کے دیکھی ہے، آبزرو کیا اکنامکس کو نا کہ لوگ کس طرح چلتے ہیں، ڈیل کس طرح کرتے ہیں، کاروباری معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور پھر ایشوز کا بیسک سورس کیا ہے۔ تو میں نے بیسیکلی پھر نا تھیوری کو سائڈ پہ رکھ کے پریکٹیکل کو فوکس کیا نا، تو میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ پریکٹیکل مجھے زیادہ فائدہ دے رہا ہے بجائے تھیوری کے۔ ہاں میرے پاس چھوٹا موٹا نالج تھا تھیوری کا، ڈیبٹ کریڈٹ اور اس طرح چھوٹے موٹے جو اکنامکس کے بیسک اصول ہوتے ہیں وہ میں نے گریجویشن تک سمجھے تھے اکنامکس میں۔ میں بہت اچھا فین نہیں تھا اکنامکس کا میں، اور میں کوئی اتنے اچھے اکنامکس میں نمبر بھی نہیں لے پایا لیکن میں نے پھر لوگوں کی اکنامکس سمجھی، اور پھر پاکستان کے اکنامکس تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایشوز گراؤنڈ پہ جا کے سیکھنے والے۔ پھر میں نے جس فیلڈ کو بھی پڑھا ہے، میں نے چھوٹے افسر سے اس کا ایشو سیکھا ہے، کیونکہ بڑا افسر جو ہوتا ہے نا وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ صرف کتابی نصابی باتیں کرے گا۔ جو بندہ فیلڈ میں کام کر رہا ہوگا نا، خواہ وہ میٹرک پاس ہے، لیکن اس کو اصل ایشو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں بجلی چوری ہو رہی ہے، تو اس کا ریزن نہ تو صرف کے الیکٹرک کے اہلکار ہے، نہ حکومت ہے، بلکہ لوگوں کی بڑی تعداد خود کرپٹ ہو چکی ہے۔ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں کہ جو چوری کی بجلی کے نیچے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسی مساجد ہے جہاں پر چوری کی بجلی استعمال ہوتی ہے، اور اس کا فتویٰ ڈھونڈا کوئی نہ کوئی۔ تو ہمارا ہر مسئلہ دنیا کے مسئلے سے ڈفرینٹ ہے، ہماری ہر بیماری کی تشخیص اور اس کی دعا ڈفرینٹ ہے تو ہمارے ہر کسی میں ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہے، بس کوئی زیادہ اس کو فوکس کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے۔ ہم تو سب کو اپنے سے بہتر پاکستانی، اپنے سے بہتر پیٹریوٹک سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہماری اس کاوش کو کامیاب کرے، اور خان صاحب کو اللہ توفیق دے کہ ہم جیسے لوگوں سے کوئی کام لینا چاہیں، کام لیں تو ضرور ہمیں خوشی ہوگی اپنے ملک کے لیے۔ اب میری پچھلے کوئی 18-20 سال کی جو ریسرچ ہے وہ پاکستان کے ریسورسز پہ صرف
لوگ ساری زندگی لگاتے ہیں پاکستان کے مسائل ڈھونڈنے کے لیے، مسائل ہی بتاتے رہتے ہیں، روف کلاسا جیسے ہمارے بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، نتھنگ اگینسٹ ہم، لیکن ویسے ہی وہ ہر وقت ہر چیز میں نقص نکال دیتے ہیں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ ہر چیز کا پازیٹیو اینگل دیکھیں گے۔ اگر کراچی میں کچرا زیادہ ہے تو یہ کچرا ایک ہمارے لیے ایک سورس آف انکم ہے، بجلی جنریشن کا سورس ہے، فرٹیلائزر کا سورس ہے، ریسائکلنگ کا سورس ہے۔ اب اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو کراچی کے اندر 1 کلو کچرا کوئی نہ باہر پھینکے، بلکہ لوگ کچرا گھر میں اکٹھا کر کے بیچیں۔ بس صرف اس سسٹم کو بنانے کی ضرورت ہے۔ سسٹم ڈیزائن بن گیا تو سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں میرا نا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، کہ ڈفرینس آف اوپینین کہہ لیجیے آپ۔ وہ ہے کہ صرف فارن ریمیٹنسز کا ایشو یہ نہیں کہ اکاؤنٹ کھلوا لیں۔ ایشو سر یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز کا بڑا سورس جو ہے نا وہ آتا ہے گلف سے۔ جو یورپ ہے اور جو نارتھ امریکہ ہے وہ تو بالکل پینٹس ہے اس کے مقابلے میں نا۔ 70% تک ہمارا سورس گلف کے کنٹریز ہے۔ اب گلف میں ہمارا جو بندہ کام کرتا ہے وہ بیچارے بلو کالرڈ لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے بینک اکاؤنٹ اور یہ چیزیں میٹر کم کر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو ملے گا کیا۔ اب ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہنڈیے والا جو ہے، ہم نے ہنڈیے والا کو کنٹرول نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر گھروں میں رہنے والی عورتیں پاکستان میں ہنڈیے والا کر رہی ہیں جن کے خاوند باہر رہتے ہیں۔ اب یقین کیجیے میں حیران ہو گیا اس چیز کو دیکھ کر۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں پڑھی ہوئی ینگ 18-20 سال کی ہنڈی والے کا کام کر رہی ہے، اس کو لیگل بھی نہیں سمجھ رہی۔ کیوں کہ ہنڈی والا کی مارکیٹ آپ کو آج کل تو 10-10 روپے زیادہ دے رہی ہے جو بینک ریٹ ہے۔ اب بینک اگر آج 286 پہ ہے، 288 پہ ہے، تو وہ آپ کو 300 روپے دے دیں گے۔ اب اس کیس میں آپ صرف کسی کو پیٹریٹزم بتا کے نہیں کھلا سکتے۔ اسی طرح یہ ہے کہ امام مسجد کو آپ تقویٰ دلا کے خالی پیٹ اس کو نہیں امامت کروا سکتے، اس کو تنخواہ دینی پڑے گی، مراد دینی پڑے گی، کمرہ دینا پڑے گا، بجلی کا بل دینا پڑے گا، تب جا کے وہ نماز پڑھائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز، صافی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمیں ریمیٹنسز بڑھانے کے لیے بھی جتنی بڑھنی تھی بڑھ گئی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اوورسیز پاکستانیوں کو ایسا ایڈیشن دینا ہوگا جو عام بندے کو، ہمارا کم پڑھا لکھا لیبر، اس کو لگے کہ نہیں یار میں اگر لیگل چینل سے پاکستان پیسے بھیجتا ہوں تو مجھے یہ وہ بینیفٹ ہے جو وہاں نہیں ملے گا۔ مثلاً پیسے بھیجتا ہوں تو اس کے عوض میرے بچوں کو کوئی اسکالرشپ مل رہی ہے، اور ہر کسی کو ملے۔ یہ نہیں کہ چند لوگوں کا ہم قرآن دازی میں نام لائیں گے تو ان کو ملے گا نا۔ ہمیں اس کے عوض کوئی پلاٹ مل سکتا ہے، میں پیسے بھیجتا ہوں اس کے بعد میں قسطوں میں پلاٹ لے سکتا ہوں سرکار کی اچھی سی اسکیم میں، یا جو بھی کوئی چھوٹا موٹا ان کے انویسٹمنٹ کا پرپز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا ان کو ہیلتھ کارڈ ملا ہے تو وہ ہیلتھ کارڈ اسی صورت میں جائز ہوگا کہ اگر وہ اوورسیز سے پیسے بھجوا رہے ہیں تھرو لیگل چینل۔ تو ان تمام ذرائع کے ذریعے میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم ریمیٹنسز بڑھا سکتے ہیں، اور پھر ان کو ریٹ آف ریٹرن بھی زیادہ دیں۔ ابھی بھی ساگڈا جو ہے نا وہ مارکیٹ کو مینوپولیٹ کر رہا ہے، وہ ریٹ نہیں ہے چل رہا جو کہ ہونا چاہیے مارکیٹ کا۔ تو یہ وہ کام، بڑے کام ہیں جس کے ذریعے ہم ریمیٹنسز کو کم از کم 45 بلین ڈالرز تک لے جا سکتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں ٹوٹل جو ریمیٹنسز آتی، ماہرین کا کہنا ہے 45 to 50 بلین ڈالرز آتی ہیں، ان میں سے 30-31 لیگل چینل سے آتی ہیں، باقی 29-20 جو ہیں وہ انلیگل چینل سے، حوالہ منڈی سے آتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو ڈائمنشنز ہیں اکنامکس کی وہ نہیں ہے بدقسمتی سے جو کہ کتابوں میں ہم نے پڑھی ہیں اور جو دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہماری اکانومی بالکل ڈفرینٹ موڈ سے چلتی ہے۔ اب ہماری 70% اکانومی تو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے نا، تو اسی حساب سے دیکھ لیں ہماری جی ڈی پی بھی 70% انڈاکومنٹڈ ہوگی۔ اگر ہمارا کلیم ہے ہماری $450 ارب کی جی ڈی پی ہے، تو اس حساب سے ہماری $800-900 ارب کی جی ڈی پی ہونی چاہیے، بلکہ $1 ٹریلین کی جی ڈی پی ہونی چاہیے۔ لیکن لا کہتا ہے کہ جی ڈی پی وہی کاؤنٹ ہوگی جو لیگل منی کے اندر ہے، یا جو ڈاکومنٹڈ منی ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے بڑے واہیات قسم کے ایشوز ہیں، اور وہ بالکل اتنے آسان نہیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں خان نے بھی آ کے اب جا کے تو کچھ مارے کھا کے ٹھوڈے کھا کے سمجھا ہے کہ یہ ملک سیدھا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس ملک میں آپ سعودیہ کے شیخ محمد کو لے آئے نا تو وہ پاگل ہو کے بھاگ جائے گا یہاں سے۔ اگر وہ دبئی والا شیخ محمد بھی ساتھ لے آئے تو دونوں ایک دوسرے کو چپیڑے ماریں گے کہ یار یہ کیا بلائیں ہیں، یہ ملک چل کیسے رہا ہے۔ اچھا سر، ایسا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے نا اتنی آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ، میں پہلے یہ سمجھتا تھا کچھ عرصہ قبل تک، پرابلم کیا ہے کہ آپ کے ملک کے اگر حالات ہی ٹھیک نہ ہو نا تو آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ اب ہم پنجاب والوں کے نزدیک کراچی کے نارمل حالات نارمل نہیں ہوتے۔ آپ تمام لوگ کراچی رہتے ہیں، ہمارے عزیز رہتے ہیں، ان کے لیے کراچی کے حالات، دنگے فساد،
یہ اسٹریٹ کرائم ایک بالکل نارمل میٹر ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے. ایون ہم کراچی آئے ہوں، میں پچھلے مہینے آیا تھا تو اتنے خوف میں رہا ہوں نا، اللہ معاف کرے، ویسے جو پرسیپشن ہے کراچی کا کہ ہم باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو جب تک پاکستان کے اندر امن و امان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. دوسرا، جس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کو عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو انصاف نہیں ہوگا تو لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، خواہ آپ کے جتنے مرضی جگری یار کیوں نہ ہو. ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں امن و امان اور پھر عدالتیں، اور آخر میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی راہ ہموار کرنی ہے، انویسٹمنٹ کی مختلف بورڈ آف انویسٹمنٹس وغیرہ، یہ اور وہ ادارے جو ہیں، وہ بجائے اپنی رشوت مانگنے کے وہ لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، کام نہیں چلے گا. مثلا آپ نے ایک فیکٹری لگانی ہے تو پاکستان میں آپ کو ایک فیکٹری لگانے کے لیے اوسطاً 30 سے 32 محکموں کے این او سی درکار ہیں، اور ہر این او سی کی رشوت، اس کا ٹائم علیحدہ ہے. آج تک ہم کو ایسا میکینزم نہیں بنا سکے کہ آپ ایک پورٹل پہ اپلیکیشن ڈالیں، آپ کو لیسکو سے یا کے الیکٹرک سے بجلی کا میٹر بھی مل جائے، آپ کو ایس ایس جی سے گیس کا میٹر بھی مل جائے، آپ کو ای او بی آئی سے بھی لیٹر مل جائے، آپ کو لیبر ڈپارٹمنٹ سے بھی لیٹر مل جائے، آپ کو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی لیٹر مل جائے، اور ٹائم ہو کہ جی آپ نے اگر اپلیکیشن ڈالی آپ کو 15 دنوں میں سارے این او سیز مل جائیں گے. ایسا آج تک ہم نے پورٹ فولیو کوئی پلیٹ فارم ڈیوائز ہی نہیں کیا. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی انویسٹر آتا ہے اس کو بہت تھک سکنڈ ہونا چاہیے، اس کو 6 مہینے سال لگتے ہیں مختلف جگہ سے اپروول لینے کے لیے. ہر بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت ہے، اپنا ذاتی ٹرانسفارمر خرید کر اس کو انسٹال کروانے کے لیے رشوت لگانی پڑتی ہے، گیس کا میٹر تو لگ ہی نہیں رہا. تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. کوئی ایک بندہ، ایون عمران خان بھی انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا جب تک کہ یہ حالات سازگار نہ کرے. اس کے لیے حالات اور پھر جو قوانین ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس لائن پہ اگر سوچیں گے تو آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے. ہمارا المیہ وہ ہے، بندے ہمارے پاس بڑے ہیں، ٹھیک ہے، عمران خان خود کم ہے، اوورسیز پاکستانیوں میں 90% اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن انویسٹمنٹ نہیں کرتے. وہ چیریٹی بھیج دیتے ہیں، تھوڑی بہت جو ہے تھوڑا بہت فنڈ پی ٹی اے کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ $500 بلین سالانہ کی اکانومی ہے ان کی اوورسیز پاکستانیوں کی، پاکستان جتنی اکانومی سمجھ ہے ان کی. لیکن انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ $30 ارب، $31 ارب کی ریمیٹنسز ہیں. اس کے باوجود 10-15 ارب ڈالر ہنڈی سے بھی آتا ہے. تو انویسٹمنٹ اگر اوورسیز پاکستانی صرف کرنے لگ پڑے، فیکٹریاں لگائیں، آپ یہاں پر ہوٹل کھولیں، یہاں پر ریسٹورینٹس کھولیں، یقین کیجیے ہمیں کہیں جانا نہ پڑے نوکری کے لیے.